اللہ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو اس ملک کے باشندگان کو پرامن طریقے سے احتجاج کا حق دیتا ہے، آزادی رائے کا حق دیتا ہے۔ بدقسمتی سے اس عرض پاکستان میں روز اول سے اداروں نے، مقتدر حلقوں نے جبر سے یہ حق اپنی عوام سے چھینے رکھا ہے، اور اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی سیاسی قوت نے اس ملک کے اندر آئین کی سربلندی کے لیے آواز اٹھائی، باہر نکلے، تو ان کو بے دردی سے کچلا گیا۔ 24 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج کا اعلان کیا۔ پورے خیبر پختونخوا سے قافلے اسلام آباد کی طرف گئے۔ اسلام آباد ڈی چوک اور اس سے پہلے حکومتی ماں پر اداروں نے بربریت کی انتہا کر دی۔ جو ہم مثال دیتے ہیں فلسطین کی اور اسرائیل کی، وہ تاریخ اسلام آباد کے اندر دہرائی گئی۔ نہتے لوگوں کو سنائپر رائفلز کے ذریعے، سنائپرز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، LMG کے فائر ان پہ کیے گئے، گاڑیاں توڑی گئیں، کارکنان کو، نہتے کارکنان کو کچلا گیا گاڑیوں کے نیچے، اور یہاں تک کہ ایک نماز پڑھتے ہوئے باریش شخص کو، ایک کارکن کو جو مسلمان بھی تھا، پاکستانی بھی تھا، اس کو کنٹینروں کے اوپر سے ہمارے اداروں نے اٹھا کر نیچے پھینکا۔ اس وقت بھی خیبر پختونخوا کے بہت سارے جوان جو شہید ہوئے ان کی لاشیں چھپائی گئیں، زخمی غائب ہوئے، مسنگ پرسنز کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا۔ میں حیران ہوں کہ کتنی ڈیٹائی سے ہمارے ادارے جھوٹ بولتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج تھی، سوائے پاکستان کے ٹی وی چینلز کے، دنیا کے ہر ملک کے ٹی وی چینل نے اس کی کوریج کی۔ تمام میڈیا ہاؤسز نے، انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز نے اس احتجاجی قافلے کے کارکنان کو کلین چٹ دی کہ یہ نہتے تھے، ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا۔ اور پھر وہ تمام فوٹیجز بھی پوری دنیا میں دیکھی گئیں جن میں گاڑیوں کے نیچے بچے کچلے گئے، جن میں فائرنگ ہوتی ہوئی دکھائی گئی، جس میں LMG کے فائرز کی آواز بالکل کلیئر ان فوٹیجز میں آ رہی ہے۔ آنسو گیس کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ایسے تجربات کو ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں۔ مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، ایسے ہی تجربات کی نظر ہوا جہاں اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کیا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کی فلمیں بنائی گئیں، ان کے ساتھ ذلیل قسم کی حرکتیں کی گئیں۔ آج وہ سب کچھ جو آج کا پاکستان، جو مغربی پاکستان تھا، آج اس میں دہرایا جا رہا ہے۔ اور اس میں معزز اراکین اسمبلی کوئی تفریق نہیں ہے۔ میں پہلے بھی اس چیئر سے یہ بات کر چکا ہوں کہ اس پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی قوت نہیں رہ گئی جسے ٹیسٹ نہ کیا گیا ہو، جس کو ٹارچر نہ کیا گیا ہو، جس کے اوپر فسطائیت کا
زور نہ چلایا گیا ہو، جس کے لیڈروں کو، جس کے سربراہان کو شہید نہ کیا گیا ہو، کسی کو باغوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، تو کسی کو عدالت کے کٹہروں میں قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا۔ میں بڑے بوجھل دل سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک چلے گا؟ آخر یہ قوتیں اس پاکستان اور اس پاکستانی قوم کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہیں؟ کیا اس ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے کھڑے ہونا ایک جرم ہے؟ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے، صوبے کے وزیر اعلیٰ کو گھیرا جاتا ہے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اپنی دلیری، اپنے کارکنان کی دلیری کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل پاتا ہے اور بچتا ہے ان سے۔ اسٹریٹ فائرز کیے جاتے ہیں۔ میں بحیثیت مسلمان، یہ چند دن پہلے یہی باتیں ہوئیں یہودیوں کے بارے میں کہ وہ جو سلوک کر رہے ہیں وہاں ہماری مسلمان بہنوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، ہمارے چھوٹے چھوٹے نو مولود بچوں کے ساتھ، نمازیوں کے اوپر مسجد اقصی میں ہم وہاں تشدد ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اور ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا تھا۔ کیا اس پاکستان کے اندر یہ سہیل آفریدی، یہ آپ ذرا تصویر کو اوپر کریں، یہ اسی شہید کی تصویر ہے جو نماز پڑھ رہا تھا اور اسے وہاں سے اٹھا کے پھینکا گیا، جو تمام انٹرنیشنل میڈیاز پہ دیکھی گئی؟ کیا میسج ہے یہ؟ کیا آج وہ وقت ہے کہ اس قوم کو جبر کے ساتھ دبایا جا سکے؟ قطعاً نہیں۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ میں یہ اس لیے یہ غیر معمولی اجلاس بلایا تھا کہ معزز اراکین اسمبلی جو اس مارچ میں شریک تھے، وہ بھی اپنا جو تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں، اس صوبے کی عوام کے سامنے رکھ سکیں، اور جو آپ لوگ جو مختلف سیاسی قوتوں کے نمائندگان ہیں اور اس خیبر پختونخوا کی پبلک کے نمائندگان ہیں، آپ بھی اپنے خیالات اس فلور کے اوپر رکھ سکیں۔ اس ملک کے اندر آئین موجود ہے، متفقہ آئین، ادارے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ڈیبیٹ کرنے کی باتیں ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ تفصیلی گفتگو بھی کریں گے، ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے بھی، اپنی باتیں ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے بھی، اور اس صوبے کے عوام کے سامنے بھی رکھیں گے۔ میں جناب ڈاکٹر، چونکہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، ڈیڈ باڈیز بھی بہت ساری مسنگ ہے، یہ سب کچھ ڈیبیٹ ہوگا کل، اس پہ ساری باتیں ڈیبیٹ ہوں گی، اور ہمیں تحمل اور سکون کے ساتھ یہ واقعات قوموں کی تاریخ میں آتے رہتے ہیں، یہ کوئی انوکھے واقعات نہیں ہیں، آتے ہیں۔ جب آپ جبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر باتیں بدلنا شروع ہوتی ہیں۔ اس واقعے میں چیئرمین، بانی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران احمد خان نیازی کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ بھی موجود تھیں۔ ہر خاتون کا یہ حق ہے جس کا خاوند 1.5-2 سال سے ایک قید میں ہو، جبر کی قید میں ہو، بے گناہ ہو، اس ملک کے لوگوں کو آزادی کی آواز اٹھانے کی جس کو جو سزا بھگت رہا ہو، اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے خاوند کی رہائی کے لیے باہر نکلے اور آواز بلند کرے۔ اس کو بھی مرڈر کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تو اللہ رب العزت ہے جس نے ان کو بھی بچایا اور بے شمار لوگوں کو محفوظ رکھا۔ بے شمار گاڑیاں توڑی گئیں، فوٹیجز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں،
نامور صحافی حامد میر اور متی اللہ جان، جو کل ذرا بولے آج متی اللہ جان کو اندر کر دیا گیا. جی طور صاحب کو پکڑا گیا. میں یہ جناب وزیر قانون صاحب، یہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا. اس پہ حکومت خیبر پختونخوا مجھے جیسے کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ سوگ کا اعلان کرنا چاہتی ہے، آپ سوگ کا اعلان کر دیں. اور اس کے بعد جناب میں ڈاکٹر امجد صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام شہداء کے لیے جو اس واقعہ میں شہید ہوئے، جو کارکنان شہید ہوئے وہ بھی اس قوم اور ملک کے بچے تھے، اور جو اداروں کے لوگ اس میں شہید ہوئے یا فوت ہوئے، کس کی غلطی سے ہوئے اس پہ ضرور انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ اداروں کی اپنی غلطی سے وہ ہوئے. ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی ہمارے اس قوم اور ملک کے بچے ہیں. تو جناب وزیر محترم صاحب، وزیر قانون صاحب، آپ اس کا اعلان کر دیں. اور پھر ڈاکٹر امجد صاحب کرم کے شہداء کے لیے بھی. اور بالکل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، 25، 26 اور 27 نومبر کو ملک اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بہتر مستقبل کے لیے جو پرامن احتجاج تھا اور ریاستی دہشت گردی اور بربریت جن کے اوپر ہمارے لیڈرشپ، ہمارے قائد عمران خان جو کہ ناکردہ گناہ بھگت رہے ہیں، جن کے اوپر سینکڑوں FIR ہیں، اس فسطائیت کے بارے میں جو ہماری پیسفل پروٹیسٹ تھی، چونکہ اس پروٹیسٹ کے اوپر جتنی بھی بربریت کی گئی، جتنی بھی ریاستی دہشت گردی کی گئی، جتنے مظالم توڑے گئے، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے گئے، ان کے پرامن ورکرز کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے گئے، سنائپرز کے فائر کیے گئے، اور گاڑیوں سے ہمارے ورکرز کو کچلا گیا. تو ہماری صوبائی حکومت اس تمام ریاستی دہشت گردی کے اوپر، اس سانحے کے اوپر 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتی ہے، جو کہ کل سے شروع ہوگا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر امجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جس طرح میڈم نے کہا، کرم میں جتنی بھی لوگ شہید ہو گئی ہے وہ بھی ہمارے بچے تھے، ہمارے لوگ تھے. ان کی احسالی ثواب کے لیے تاج محمد ترین صاحب جو ہماری MP ہے اور پچھلی ٹینیور میں ہمارے ساتھ منسٹر تھے، ان کی والدہ صاحبہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی احسالی ثواب کے لیے، اور جتنی بھی 26 اکتوبر کو نہتی پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان جو ایک ظالم، ایک جابر حکومت اور اداروں کی وجہ سے شہید ہو چکی ہے، اور جن کی لاشیں چھپائی جا رہی ہے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ نہ چل سکے. میں خود اسپیکر صاحب عشاء کی نماز امامت کر رہا تھا، اور جب یہ فائرنگ شروع ہو گئی تقریباً 8:30 بجے یا 8:15 پہ، تو میرے ساتھ نمازی بندہ جو تھا وہ فائر پہ لگا، اور لوگوں نے اس کو اٹھا کے موٹر سائیکل پہ ڈال کی. تو میرے خیال میں آج سکھ، آج ہندو، آج عیسائی وہ کہہ رہے کہ ہم اس لیے مسلمان نہیں ہو رہے کیونکہ یہ مسلمان اپنی لوگوں کو نماز پہ قتل کروا رہی ہے. تو یہی تو ہمارے ملک کا المیہ ہے، اور یہی ان ریاستی اداروں کا کردار ہے. تو میں زیادہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ کل بات کروں گا. جو چشمدیدہ واقعات ہے اس کو انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اگر کسی میں بھی اتنے احساس ہے اپنی قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے تو میرے خیال میں وہ خون کے آنسو روئے گا. اور اگر کسی میں احساس نہیں ہے
تو اس واقعے کو، اس ثانیہ کو متنازع بنائے گا اور یہ انسانیت کی خلاف وہ بات کرے گا۔ تو سب کی احصالی ثواب کے لیے جتنی بھی شہداء ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لأحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز اراکین اسمبلی، انور زیب خان، ملک لیاقت، اس ایوان کے اندر اس فسطائیت کی دو واضح مثالیں موجود ہیں۔ ان دونوں کو خیبر پختونخوا میں داخل ہوتے ہوئے اٹک سے خواہ مخواہ گرفتار کیا گیا اور کافی سارے دن انہوں نے قید و بند کی صورتیں گزاری۔ آج اللہ کے فضل سے یہ ہیں۔ علی شاہ کو ٹیکسلا سے آتے ہوئے انہوں نے گرفتار کیا، پتہ نہیں آج ان کی رہائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ چند باتیں اس پہ کل ڈسکس کریں گے۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ The sitting is adjourned till 7 p.m. Friday 29 November 2024.